परसों संडे को जब समर स्कूल शुरू होता है तो हम जरा टॉपिक थोड़े से चेंज कर लेते हैं, इसलिए कि आपके साथ बच्चे आते हैं और आपको भी थोड़ा सा जरा झंझोड़ देते हैं, तो गुस्सा ना किया करें, क्योंकि मौलवी जब पगड़ी पहनकर यहां खड़ा हो तो वो फादर होता है। दूसरी कौमों ने समझ लिया, हमने अभी तक नहीं समझा। हम जरा देर से हमारा जब मर जाए तो हम समझते हैं फादर, जब तक वो जिंदा खड़ा रहे फिर फादर नहीं समझते हम। तो झंझोड़ना और कभी प्यार करना ये जरूरी होता है, इसलिए हर चीज को सुना। और कुछ चीजें आपको मुखातब करता हूं लेकिन वो आपके लिए नहीं होती, आप माशाल्लाह उस चीज को समझ चुके होते हैं। इस्लाम में बाप का बड़ा दर्जा है, लेकिन अमेरिका के अंदर हर दिन मुकर्रर कर दिया गया, इसलिए कि आपको मालूम है कि यहां मार्केट सिस्टम है, तो हर चीज को पैसे के नुक्ता नजर से देखा जाता है। मां है तो पैसे के नुक्ता नजर से देखी जाएगी, बाप है तो बाप के दिन पे भी पैसे कमा लिए। इसी तरह चर्च है, तो एक दफा मैं गया तो मालूम हुआ ये चर्च बिक रहा है। बोला जी चर्च क्यों बिक रहा है? कहा पैसे कम आते हैं। तो इबादत खाने भी बिक जाते हैं इसलिए कि पैसे आमदन कम होती है, तो सब चीजें दौलत के गिर्द घूम रही हैं। हमारे यहां हर शय दौलत के गिर्द नहीं घूमती, हमारे यहां हर शय मोहम्मद मुस्तफा के गिर्द घूमती है। तो हम उधर से हर चीज लेते हैं। वो क्या फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिसन हदीस मुबारका। A man came to Nabi sallallahu alaihi wasallam. O Messenger of Allah, I have money and children. My father wants my money. Huzur sallallahu alaihi wasallam replied, Anta wa maluka li abika. You and your wealth belong to your father. This hadith is mentioned in Ibn Majah, volume 2, page 167. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, volume 2, page 204. Al-Musannaf, volume 7, page 158. Indeed, your children are the purest of your earnings. So eat from the earnings of your children. Allah says in Hadith Quddasi, Allah Ta'ala said, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is narrating, this called is Hadith Quddasi. I swear by my glory and power that if a disobedient to his father and mother comes to me with all the good deeds of all the prophets, I will not accept them from him. Means, if you are disobedient to your father, Allah Ta'ala will not accept your namaz. Allah Ta'ala will not accept your hajj. Allah Ta'ala will not accept your observing fast. My brothers and sisters, your parents are your wealth. Because of these you will go to paradise. Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, your father is your paradise. Your mom is your paradise. My child and brothers, listen, these doors of Jannah remain open for us. Let us make the best of serving our parents, for we know not when their death will occur, and thus close these doors of Jannah forever. ये अब्बा जन्नत का दरवाजा है, जब तक जिंदा है तो तुम इस दरवाजे को पकड़ के जन्नत में जा सकते हो। हजूर फरमाते हैं, जो चाहता है कि मैं जन्नत के बेहतरीन दरवाजों में से गुजरूं, वो अपने अम्मा अब्बा की खिदमत करे। तो ये अब्बा जन्नत का दरवाजा है और हम लोग इस दरवाजे के सामने खड़े होकर अब्बा को गालियां दे रहे होते हैं। अभी कल मुझे एक साहब ने बताया, वो अपनी मां को बोलता, मॉम वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू होम। व्हाई मॉम? आई नीड मैकडॉनल्ड।
مائی چائلڈ آئی ہیو نو منی، تو بچہ کیا کہتا ہے؟ اسٹوپڈ. تو یہ اسٹوپڈ ماں کو بولا کیونکہ اس ماں نے اپنی ماں کو بولا تھا اسٹوپڈ. تو یہ جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ اسٹوپڈ کا لفظ کیوں بولا گیا؟ یہ شٹ اپ کا لفظ کیوں بولا گیا؟ اسی دروازے کے اوپر اپنے تماچے بھی مارے. کئی بچوں نے اپنے باپ کو مارا، گویا کہ اس نے جنت کے دروازے کو اپنے اوپر بند کر لیا. اور یہ جنت کا دروازہ کب تک کھلا رہے گا؟ 40 سال کے بعد، 50 سال، 55، 60. جنت کا دروازہ بند. پھر اب آ کے دیکھ تو. اس لیے کہ جس بچے نے زندگی کے اندر اپنے باپ کی نافرمانی کی ہے، قیامت کے دن جب آئے گا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا یہ اپنے ابا کا نافرمان ہے. مٹاؤ. اب کس سے مٹاؤ گے؟ کوئی کریم لے کے جاؤ گے ساتھ؟ کیا چیز لے کے جاؤ گے؟ یہاں اس کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوگا یہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اور خدا اس کو جنت میں جانے نہیں دے گا، اس لیے کہ ماں باپ کے نافرمان کے نہ نفل قبول ہیں نہ اس کے فرض قبول ہیں. یہ حدیث مبارکہ مجمع الزوائد کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل. آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے نہ اس کے نفل قبول ہیں نہ اس کے فرض قبول ہیں. تو یہ ماں اور باپ دونوں، اور ابا کا درجہ ایک لحاظ سے بہت بڑا ہے. اماں کا درجہ ہے سو ہے، ابا کا درجہ بڑا، لیکن ابا کی ہم قدر نہیں کرتے. معلوم ہے کیوں؟ ابا خدا کی نشانی ہے. جملے میرے سنو، کبھی مشکل جملے بھی سن لیا کرو. ابا خدا کی نشانی ہے. یہ جیسے سورج خدا کی نشانی ہے، لگتی نہیں. کیوں؟ روز آتا ہے نا، تو کاہے کو لگے؟ روز آتا. کبھی کسی نے غور کیا سورج پہ؟ نہیں. جو روز آئے گا اس پہ غور کون کرے؟ یہ چاند خدا کی نشانی ہے، آیت ہے، لیکن عادت بن گئی ہے، روز نکلتا ہے. کسی دن اس کو دیکھتے ہیں غور سے، ادروائز نہیں دیکھتے. اسی طرح ابا ہے، خدا کی نشانی ہے، روز دیکھتے ہیں. ابا اچھا نہیں لگتا، دوست اچھا لگتا ہے، کبھی کبھی نظر آتا ہے. اور ابا تنگ ہے، یپ 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 ہر وقت بولتا رہتا ہے ابا، تو ابا اچھا نہیں لگا. لیکن جملہ سنیے، سارے دوست ابا پہ قربان کر دینے چاہیے، پر ابا دوستوں پہ قربان نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ جنت کا دروازہ ہے. تیرے دوست تجھے دوزخ میں لے جا سکتے ہیں، لیکن تیرا ابا تجھے دوزخ میں نہیں لے جائے گا. اس کو معلوم ہے کہ مجھے خود بھی بچنا ہے، مجھے اپنے بیٹوں اور بچیوں کو بھی لے کے جانا ہے. اس لیے کہ وہ اب اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ اب اس کو ہر چیز نظر آتی ہے صاف. وہ جو بتلاتا ہے اس کو سمجھنا ہے. لیکن یہ روز آتا ہے نا، اس لیے اس کی فکر نہیں. وہ نشانی ہے. یہ باپ سب کو پروٹیکشن دیتا ہے اور خود اس بیچارے کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, he who wishes to enter paradise at the best door must please his father and mother. In Hinduism, described the status of father and mother. Listen, do not neglect the works of gods, Devata, and fathers. Let your mother be to you like unto a god, Devi. Let your father be to you like unto a god, Devata. ہندوازم میں یہ کہا گیا ہے کہ ابا کو دیوتا سمجھ اور ماں کو دیوی سمجھ. اور سکھزم کے اندر بھی، ان سکھزم، son, why do you argue with your father? Due to him you have grown up. Due to him you have grown to this age. It is sin to argue with him. ابا کے سامنے دلیلیں دینا سب سے بڑا گناہ ہے. چپ کر کے یوں سر جھکا دو. ٹھیک ابا، ٹھیک ابا.